بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے اخبار میں ایک کالم پڑھا جو پاکستان کے مشہور ترین جو 2 نمبریہ تھا ڈبل شاہ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ ڈبل شاہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر BS اور B.Ed کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی سکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے، وہ نوکری سے اکتا گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا، 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کر دیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا اور یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسایہ نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے، یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک مزید لے آئے اور یہ پھر 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگی۔ ظاہری بات ہے جب پیسے ڈبل مل رہے تھے 15 دن بعد، لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ٹیچر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمبلیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے، 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی کی رقم ڈبل شاہ کو دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا وہ شخص پونزی سکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو تو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری کے سارے گاہک اس سرمایہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا نیٹ ورکنگ پونزی سکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹ کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری کے نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن اخبار میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں کوحرام برپا ہوا اور یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، یہ شخص سید سبط الحسن عرف ڈبل شاہ تھا، مشہور زمانہ ڈبل شاہ، جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجیے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ جو رقم تھی یہ کم از کم 3 ارب روپے ہوئی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا جو دن ہوتا ہے وہ 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں، پولیس، حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھی جاتی ہے۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال تک کی قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پلی بارگین کے بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو بھی یہ چھوٹ مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں کو ہار پہنائے گئے۔ اس پر پھول کے
मनोपतियां बरसाई गई और इसे मुख्तलिफ तरीकों से मुबारकबाद पेश की गई और वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। इसने फराड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने इसे गिरफ्तार कर लिया, वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा हुई, वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बहर आ गया। इसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। इसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थी। चनाचे जब वो रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था, वो सजा काट चुका था। इसने अब किसी को कुछ अदा नहीं करना था और ना ही पुलिस और न्याय इसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए इसके थे। ये इस रकम का बिला शर्कत गैर मालिक था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कारून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिजा कीजिए। ये सैयद सिब्तुल शाह और डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2005 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसको लाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन ये शख्स फिर 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए के मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रखसत हो गया। डबल शाह की जो सारी बेनामी जायदादें थीं, खुफिया अकाउंट्स थे, कैश, रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे, वो खुफिया अकाउंट्स आज कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट जाते हैं। ये क्या है? ये हमारी जिंदगी, हमारे ना खत्म होने वाले लालच और हमारी लामुतनाही हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने इर्द गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूर जहां का मकबरा नशइयों की पनाहगाह बन गया है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेज के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान इन चूंटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जुस्से से बड़े दाने खींचती रहती हैं, उन्हें खींच धकेल कर बिलों तक ले आती हैं और जब दानों का अनवार लग जाता है तो वो इनके सिरहाने गिरकर मर जाती हैं और फिर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग चूंटियां हैं। मैं अक्सर हैरान होता हूं, हम इंसान जानते हैं कि हम खसारे के सौदागर हैं, लेकिन फिर भी इबरत नहीं पकड़ते। मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि ये तहरीर मैंने कहीं से पढ़ी थी और आप लोगों से शेयर की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।